رہنا۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث پاک جس کا فرمان کچھ یوں ہے، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، اور بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوں گے، اور کچھ حالت کفر پر پیدا ہوئے کافر ہی زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دنیا میں آنے کے تو آ گئے، مگر آپ دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، پھر بھی کچھ معلوم نہیں کہ خاتمہ ہمارا کیسا ہوگا۔ لہذا بندے کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے، لوگ ایک مقتول کو گھسیٹتے ہوئے قریب سے گزرے، جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقتول کی شکل دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دم غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ احباب بڑے حیران ہوئے، کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا، دوستوں نے عرض کیا حضرت کیا بات ہے؟ آپ نے اس مقتول کو دیکھا اور غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ یہ قتل ہونے والا شخص کسی دور میں بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرنے والا تھا، مگر ایک بار ایسا ہوا کہ یہ نماز کے لیے گھر سے نکلا، رستے میں ایک عیسائی لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، اس کے حسن نے اس کو ایسا گرفتار کر لیا کہ اس پر یہ فریفتہ ہو گیا۔ اب یہ بے چین ہو گیا، لیکن پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں مسلمان ہوں اور یہ کافر ہے، یہ عیسائی ہے، میرا اس کے ساتھ کیسے نبھا ہو سکتا ہے؟ کچھ دن گزارے مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکی کو اپنے عشق کے بارے میں پیغام دیا اور شادی کی درخواست پیش کر دی۔ اس لڑکی نے کہا میری ایک شرط ہے، میں عیسائی ہوں، تمہیں عیسائی مذہب اختیار کرنا پڑے گا، پھر میں تمہاری شرط مانوں گی۔ اب یہ گھبرا گیا کہ میں مسلمان ہوں، عیسائی مذہب کیسے اختیار کر لوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ بات آ گیا، کچھ عرصہ گزرا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوا، اس نے پھر پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے میں عیسائی مذہب اختیار کرتا۔ چنانچہ یہ عیسائی مذہب اس نے اختیار کیا اور لڑکی کے پاس پہنچا اور اس کو خبر دی، تو لڑکی کو جب یہ خبر ملی تو وہ نفرت کے ساتھ کہنے لگی ارے وہ بد نصیب، تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، جو اپنے دین سے وفا نہیں کر سکتا وہ مجھ سے کیا وفا کرے گا؟ تو نے شہوت سے مغلوب ہو کر عمر بھر کی عبادت کو تو نے ضائع کر دیا، مگر سن میں الحمدللہ رات ہی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہوں۔ کہنے لگی کہ میں رات سو رہی تھی، میں نے کیا منظر دیکھا؟ میں نے منظر دیکھا کہ روز محشر برپا ہے اور مجھے جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا ہے، قریب تھا کہ میں جہنم میں دھکیل دی جاتی، اچانک ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا
اور کہنے لگے تم اندر نہیں جا سکتی، تمہارا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر میری جگہ پر اے نادان تمہیں لایا گیا، اور ان شخص نے کہا، اس نورانی شخص نے کہا کہ تمہاری جگہ پر یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ پھر اس کے بعد مجھے سورہ اخلاص شریف یاد کروا دی گئی، پھر مجھے وہ صاحب جنت میں لے گئے، میں نے جنت میں یہ لکھا ہوا دیکھا جس کا ترجمہ کنز الایمان سے اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ پھر جب کہتی ہے کہ جب میں بیدار ہوئی تو الحمدللہ مجھے سورہ اخلاص زبانی یاد ہو چکی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ خوش نصیب لڑکی تو مسلمان ہو گئی، لیکن یہ بد نصیب عابد شہوت سے مغلوب ہو کر مرتد ہونے کے بعد آج قتل کر دیا گیا۔ ہم اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، آہ کثرت عصیاں ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں،